میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر قمر اقبال صاحب، آپ راولپنڈی سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے ہیں اور بزم فکر اقبال کے بانی اور سرپرست ہیں. بہت سارے چیپٹرز پورے پاکستان میں ان کے فکر اقبال کے پھیلے ہوئے ہیں. ہمارے لیے بڑے فخر اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ خصوصی طور پر وہ ڈاکٹر صاحب کا وحید الزمان طارق صاحب کے اس لیکچر کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں سر تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں ہماری آڈینس سے. تالی ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب کو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل محمد وصحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. نہایت ہی واجب الاحترام بریگیڈیئر ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب، میرے نہایت ہی محترم اور قابل سخت عزت و احترام اساتذہ کرام اور طالب علم ساتھیوں، میں بھی چونکہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں، اس لیے میں طالب علموں کو اپنا ساتھی کہنا پسند کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب جو فریضہ انجام دے رہے ہیں، اقبال سے محبت رکھنے والے تمام پاکستانی اس کے سحر میں مبتلا ہیں. اور میرے لیے اعزاز کا باعث یہ ہے کہ راولپنڈی میں میرا جو گاؤں ہے، گاؤں میں اسے مانوی لحاظ سے کہہ رہا ہوں، ویسے تو شہر ہی ہے وہ، ڈھیری حسن آباد. ڈاکٹر صاحب نے کئی سال اپنی زندگی کے وہاں بھی گزارے ہیں. میرے لیے یہ اعزاز کا باعث ہے. اور ہمارے موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہ بھی میرے اسی محلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ڈوب کر پڑھاتے ہیں اور سننے والوں کو بھی ساتھ لے ڈوبتے ہیں. میں آپ کو بالکل دل کی گہرائیوں سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ لاہور میں آمد کے بعد میرے عزیز یہاں پر ہیں جن کے ہاں میں آتا ہوں 2-3 سال کے بعد. تو عام طور پر لاہور میں آ کر پوچھا جاتا ہے کہ چکن پراٹھا کہاں سے ملتا ہے، چکن فالودہ کہاں اچھا ملتا ہے، اور چکن نان کہاں سے ملتے ہیں. لیکن آپ یقین کیجیے کہ میں آنے کے تھوڑی دیر بعد اپنے کزن سے یہ پوچھا کہ یہ چغتائی لیب کہاں ہے. اصل میں نواز شریف کی رہتی ہے نا، تو علامہ اقبال کی فارسی شاعری جو ہے وہ روحوں کی دوا ہے، روح کی دوا ہے وہ. ڈاکٹر صاحب ایسے ابتدائی طور پر اور بنیادی طور پر جسموں کے ڈاکٹر تھے، لیکن وہاں انہیں چین نہیں آیا، لہذا انہوں نے روحوں کا ڈاکٹر بن کے یہ دوا جو ہے وہ انجیکٹ کرنی شروع کر دی. میں نے تقریر نہیں کرنی ہے قطعاً لمبی چوڑی. میں ڈاکٹر صاحب کی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے، ان کا حقیقی معنوں میں شاگرد بننے کے لیے، یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ آیا تھا. لیکن 3-4 منٹ کے اندر میں ایک پہلو بیان کر کے صرف بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوتی رہتی ہے، کبھی مکمل فل فلیج لیکچر کے لیے بھی آئیں گے اور طالب علمانہ معروضات پیش کریں گے آپ کی خدمت. علامہ نے یہ کہا تھا نا کہ بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں،
روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد. زندگی میں بھی جن کے جسموں میں روحیں موجود نہیں ہیں، بانگ اسرافیل بھی ان کو زندہ نہیں کر سکے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علامہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اگر خود نگرو خود کرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. ایک طرف دیکھ لیجئے کہ بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ موت سے بھی وہ مر نہیں سکتے جن کی خود ہی خود نگر ہو، خود گیر ہو، یعنی خود ہی مضبوط ہو. تو مجھے نقطہ صرف یہ بیان کرنا ہے آپ کے سامنے کہ روحانیات کے ضمن میں اقبال کو پڑھنے والا معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہ کرے. آپ الحمدللہ سب پڑھے لکھے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ میرے اساتذہ بھی، جنہیں میں استاد سمجھتا ہوں اپنا، ڈاکٹر صاحب کو اور بہت سے عنایت علی صاحب ہیں، میں بہت استفادہ کرتا ہوں ان سے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں، لیکن بہرحال بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ صرف اسے پڑھنے تک نہ رکھیں، انہیں عملی زندگی میں لے کر آئیں. جاوید نامہ چھوٹی کتاب نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ کوئی خیالی یا خواب کا سفر نہیں تھا، یہ حقیقی سفر تھا. اور یہ الہامی چیزیں ہیں جو اس میں بیان ہوئی ہیں. لہذا جاوید نامہ کی خاص طور پر وہ چیزیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زماں اور مکان. اور 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا اقبال کی شاعری سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے. اب عملی طور پر اقبال کی شاعری کو استعمال کرنے کا وقت بھی آ گیا ہے، اور زمان و مکان کے جو مباحث، بس 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. زمان و مکان کے جو مباحث خاص طور پر جاوید نامہ میں آئے ہیں، ان کو صرف پڑھنے کی حد تک نہ رکھا جائے، ان پر فلسفیانہ لیکچرز میں اپنا وقت بہت زیادہ ضائع نہ کیا جائے. اس کے سائنسی پہلو دیکھے جائیں، لیکن بس وہیں تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ علامہ اقبال کے تصور زمان و مکان کی روحانی جہتیں بھی اب ہمیں دیکھنی ہوں گی. اور تصوف کی کتابیں جو زمان و مکان پر مکمل دسترس کے واقعات سے بھری پڑی ہیں، اور میں اپنے تھوڑے بہت ناقص مطالعے کے زیر اثر آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اقبال کے ذہن میں ہمارے تصوف کی وہ ساری تاریخ تھی، وہ سارے واقعات تھے جو زمان و مکان پر دسترس کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں، کہ صوفی کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے کہ جہاں صدیاں سمٹ کر لمحے میں اور لمحے پھیل کر صدیوں پر محیط ہو جاتے ہیں. اسے فلسفیانہ انداز میں کہ یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا اور سائنس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی، آئنسٹائن نے اس کی روحانی جہتیں دیکھیں. اور حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے جس طرح سے ہمیں دکھایا ہے کہ زمان و مکان پر دسترس حاصل کی جا سکتی ہے، زمان کو سمیٹا بھی جا سکتا ہے، زمان کو پھیلایا بھی جا سکتا ہے، زمین کو سمیٹا بھی جا سکتا ہے، زمین کو پھیلایا بھی جا سکتا ہے.
अमली तौर पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर साहिबान जिन्होंने इकबाल का गहरा मुताला किया हुआ है, दूसरी तरफ साइंस का जो मुताला रखते हैं, और तीसरी तरफ हमारे अहले मदरसा, अहले तसव्वुफ जो इन चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं, उन्हें मिलकर एक ऐसा मदरसा कायम करना चाहिए जिसकी ख्वाहिश अल्लामा इकबाल की भी थी कि जिसमें असल रूहानी तरबियत दी जाए, असल रूहानी तरबियत की जाए, और इकबाल की ख्वाहिश के मुताबिक फिर जुनैद और बायजीद बुस्तामी वजूद में आ सकें, पैदा हो सकें। मैंने आज की महफिल से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हासिल किया। आखिरी बात मैं ये करता हूँ कि डॉक्टर साहब फारसी इतनी अच्छी पढ़ाते हैं कि यकीन करें वाकई हम सब उसमें डूब जाते हैं और डूबे हुए थे। लेकिन इसमें मैं आखिरी इजाफा सिर्फ ये करूँगा कि हमारे उर्दू के जो असातिज़ा हैं उन्हें भी यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब उर्दू भी बिल्कुल सही पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया।